خاکنشین قسط نمبر 5۔ سرتاج اپنے چیمبر میں تھی۔ آج مکمل سیاہ لباس میں تھی۔ اس نے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور اپنی بھوری آنکھوں سے رات والے منظر سوچنے لگی۔ اس کے گرد ایک جال بنا جا رہا تھا، جال بنا جا رہا تھا۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو رہا تھا کیونکہ وہی چچا کے ہونے کے باوجود وہ آدمی گھر میں گھس گیا، اور کل سارا کے ہونے کے باوجود وہ اسٹڈی میں تھا۔ اور جب اس نے سارا سے سوال کیا کہ وہ کہاں تھی تو سارا نے کہا کہ وہ تو وہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سرتاج خاموش ہو گئی۔ یقیناً کوئی بڑی گیم کھیلی جا رہی تھی، تبھی اس نے سارا کو واپس بھیج دیا فائز کے گھر۔ اس نے لبوں سے پینسل کو آزاد کیا اور فائلز پہ کچھ لکھنے لگی۔ انداز کافی حد تک مصروف تھا کہ اچانک فون کی بیل پہ خود ہی ڈر گئی۔ اس نے گلالہ کی کال دیکھی تو کچھ مطمئن سی ہوئی اور کال اٹینڈ کی۔ آپ نہیں آئیں گی کیا آج؟ اس نے چھٹتے ہی سوال کیا۔ کیا کسی کو میری ضرورت ہے وہاں؟ وہ نرمی سے بولی تو گلالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے ہے، آپ نہیں ہوں گی یہاں تو مجھے اچھا بھی نہیں لگے گا۔ اچھا رونے والی کیا بات ہے اس میں؟ سرتاج کو فکر ہوئی۔ آپ آ جائیں نا بس ایک دن کے لیے، گلالہ نے ضد کی۔ اچھا آتی ہوں، رونا نہیں، وہ بولی تو گلالہ خوش ہو گئی۔ سرتاج نے کال کٹ کی اور کھڑی ہوئی۔ معیز اور لینا کو کچھ ضروری ہدایات دے کر باہر نکلی۔ کافی فریش تھی اس وقت وہ۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اچانک چیخ مار کے دروازہ بند کر دیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ اپنی آنکھوں کو خوف سے پھیلنے سے روک نہ پائی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ساری دنیا اپنے آپ میں مگن تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالتے ہوئے دروازہ پھر کھولا۔ اس کی پوری سیٹ پہ خون اور بکرے اور بیل کی سیریاں پڑی تھیں۔ معیز وہ پیچھے مڑی اور چیمبر میں چلی گئی۔ میم کیا ہوا؟ وہ دونوں اس کی حالت کے پیش نظر پریشان ہوئے۔ میری گاڑی سے وہ سب نکلواؤ، وہ بولی تو معیز باہر بھاگا۔ اڈینا نے دیکھا اس کی پیشانی پہ نومبر کی اچھی خاصی سردی میں بھی بہت زیادہ پسینہ تھا، بالکل ٹھنڈی سی ہو گئی تھی۔ اڈینا نے اسے پانی دیا اور آدھے گھنٹے میں معیز نے اس کی گاڑی صاف کرا دی۔ تب تک وہ اپنی حالت ہی سنبھالتی رہی تھی۔ اگر کوئی کہتا وہ اندر سے بہت ڈرپوک تھی تو یہ غلط نہیں تھا۔ ہو گیا میم صاحب، آپ کہیں تو میں چلوں آپ کے ساتھ؟ معیز نے آفر کی۔ ارے نہیں، یہاں کام ہے کافی۔ میم یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے سرمد، عام انسان نہیں ہے۔ مجھے معاملے کی تہہ تک پہنچنے دو معیز۔ لیکن میم آپ لڑکی ہیں، آپ کے لیے مشکل۔ اس نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا۔ کچھ لڑکیوں کی قسمت میں باپ بھائی یا کسی اور کی حفاظت کا احساس ہوگا، میری زندگی میں نہیں ہے، تو اکیلے ہی چلنا بہتر ہے، آپ تو پریشان نہ ہو۔ وہ باہر نکلنے لگی کہ اچانک اس کا نیو کولیگ داخل ہوا۔ ہیلو جی، دانت نکالتا وہ بولا۔ آپ کافی دیر سے آئے ہیں۔ سرتاج باہر نکل گئی۔ محترمہ میں نے پھنس گیا تھا۔ سرتاج نے اس کی فری ہونے پر سر اٹھا کے دیکھا۔ سوری میم، در حقیقت بائک بہت پرانی ہے نا، ابو کے زمانے کی، تو چلتی نہیں۔ بائک مجھے نہیں لاتی، میں بائک کو یہاں اپنے ساتھ لاتا ہوں۔ تو یوں ہوا پھر؟ اچانک سرتاج نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک دم رک گیا اور سرتاج گاڑی آگے بڑھا گئی۔ اس لڑکے کی لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوبصورت ہے اور نخریلی بھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر بھاگ گیا۔ دوسری طرف سرتاج نے اپنے ہاتھ میں گھڑی دیکھی۔ وقت کافی ہو گیا تھا، وہ نہ پہنچتی تو گلالہ نے اسے خفا ہو جانا تھا۔ زندگی میں ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس جسے خفا کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی وہ کافی سپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی اور کافی لمبا رستہ وہ طے کر چکی تھی، تقریباً گاؤں کے قریب ہی تھی۔ اس دوران گلالہ کی بھی کالز آئیں جسے تسلی دی اس نے کہ وہ آ رہی ہے، فائز کی بھی کہ وہ اسے بتائے بغیر کیوں نکلی، معیز الینا کی بھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دے کہ کئی لوگ تھے اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ اچانک جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ وہ ایک دم گھبرا کے باہر نکلی تو ٹائر پنچر تھا۔
اس نے حیرانگی سے روڈ پہ کیل دیکھے، پیشانی پہ بل پڑے اور وہ سر تھام گئی۔ غصہ بہت آیا۔ کیس تو نہیں چھوڑوں گی، اب جو مرضی کرے دنیا۔ وہ رونے والی ہوئی۔ بہن سے وعدہ کیا تھا کہ وقت پر پہنچے گی، اور اب یہ؟ وہ سائڈ پر ایک پتھر پہ بیٹھ کر کالز کرنے لگی کہ شاید فائز کچھ کر دے، لیکن فائز کالز اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اسے بار بار کالز کی لیکن بے سود، اور گاؤں میں سردی بھی اچھی خاصی تھی اور وہ تنہا لڑکی۔ کچھ دیر میں ہی اسے رونا آنے لگا کیونکہ اس نے گلالہ کو بھی کال کی مگر اس نے بھی کال نہیں کی، اٹینڈ نہیں کی۔ ابھی کچھ دیر ہی روتے ہوئے گزری تھی کہ روڈ پر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو گاڑی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ براق خان شہر سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اول تو اسے ارمان کی بیوی کی کسی برسی میں نہیں جانا تھا، پھر شیری کو لے کر تو کبھی بھی نہیں، لیکن ارمان نے کافی ضد کی تو وہ مان گیا۔ وہ وہیں کے رستے پر گامزن تھا کہ ایک بے بس پری اسے رستے میں مل گئی۔ پھر کیا تھا، اس نے رکنا ہی تھا۔ فرحات نے براق کی جانب دیکھا۔ لالا یہ ہم کو نہیں جانتا، کیوں بیٹھا ہے یہاں، پوچھو اس سے۔ براق نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ کی مہربانی ہے لالا، روڈ پر کیل ہے۔ اوہ، وہ ہلکا سا ہنسا۔ تو لے آئے گا تم ہمارا گاڑی میں اسے؟ جی لالا۔ فرحات جلدی سے باہر نکلا۔ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ فرحات نے بہت مؤدب انداز میں کہا۔ زرتاش پہلے تو توجہ سے اسے دیکھتی رہی لیکن اس کی آنکھوں میں کافی عزت دکھائی دی تھی۔ تبھی زرتاش اٹھ گئی اپنی جگہ سے۔ براق اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کافی پرفیکٹ تھی، پرفیکٹ باڈی شیپ، پرفیکٹ فگر، پرفیکٹ حسن، ناک آنکھ کان بھی قیامت تھی۔ کچھ قیامت کی نشانی لگ رہی تھی۔ سر مجھے ہیلپ چاہیے، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ زرتاش نے مدد مانگی۔ جی بالکل، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ گاؤں پیرا والا۔ اوہ، ہم بھی وہیں کے رہائشی ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ لیکن میری گاڑی، وہ آپ لاک کر دیں، پھر ہم منگا لیں گے۔ بہت شکریہ، بہت ہی زیادہ، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی اور براق کو دیکھ کر تھم گئی۔ میم آپ پیچھے بیٹھے، ہم آگے بیٹھتے ہیں، اور لالا سے نہ گھبرائے، لالا کافی شریف انسان ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے گونگے ہیں، فرحات نے بے حد افسوس سے کہا۔ زرتاش کی آنکھوں میں ایک دم حیرانگی آ گئی۔ کتنا خوبصورت تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ وہ افسوس اور ہمدردی بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر بیٹھ گئی۔ فرحات نے براق کی جانب دیکھا جو آئی برو چڑھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس لالا، لڑکی ہی ہے، ہمارے لالا ذرا لڑکیوں سے گھبراتے بھی ہیں۔ کتا سالا، براق دل میں بھڑکا۔ آپ نے علاج نہیں کرایا؟ زرتاش ہمدردی میں پوچھنے لگی۔ محترمہ کیا بتائیں، دنیا کا کون سا ڈاکٹر ہے جہاں ہم اپنے لالا کو نہیں لے گئے، مگر قسمت تھوڑی منحوس ہے ان کی۔ فرحات کو تو اگلی پچھلی کسر نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ براق نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سنیں، زرتاش نے پکارا تو فرحات جلدی سے مڑا۔ کتنی ہی نرماہٹ سے پکارا تھا جبکہ براق کو کافی غصہ چڑھا۔ اس کے ہوتے ہوئے لڑکی کسی اور پر توجہ دے رہی تھی۔ آپ ان کے بھائی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، خیر سے نوکر ہوں، فرحات نے سکون سے بتایا۔ اوہ اچھا، کافی اچھا بانڈ لگتا ہے آپ دونوں میں، زرتاش معمولی سے لہجے میں بولی۔ جی ان کی زبان جو میں ہوں، اب بھی دل میں جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے۔ اوہ اچھا، زرتاش خاموش ہو گئی۔ سفر چڑھ نکلا، وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے میڈم؟ فرحات نے سوال کیا۔ پروسیکیوٹر زرتاش ارمان خانزادہ، وہ آہستگی سے بولی۔ براق نے اس کی جانب جھٹکے سے دیکھا۔ وہ ارمان کی بیٹی تھی، لیکن اس کے علم میں تھا ارمان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اچھا، وہ حویلی والوں کے گھر سے ہیں آپ؟ فرحات بولا۔ پہلی بار تو براق بول نہیں سکتا تھا۔ زرتاش نے اسے دیکھا نہیں تھا، بس سنا تھا، اور پھر وہ آنکھوں پر گوگلز لگائے ہوئے تھے تو وہ اس کی سبز آنکھوں کو پہچان بھی نہ سکی۔ جی کتنی دیر لگے گی مزید؟ بس میڈم 10 منٹ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے؟
ان کا نام کیا ہے؟ سرتاج نے رک کر سوال کیا۔ مائی سیلف فرحاد، اور لالا کا نام براق خانزادہ ہے، فرحاد نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میری والدہ کی برسی آج اور مجھے جلد پہنچنا تھا، آپ لوگ نہ آتے تو شاید بہت دیر ہو جاتی، وہ بولی تو فرحاد مسکرانے لگا۔ بس ہمارے لالا ہر بندے کی مدد کرتے ہیں، کچھ ان میں کمزوری ہے تو چاہتے ہیں لوگوں کی مدد کر کے دعائیں لیں۔ فرحاد کی بکواس پہ براق صرف خاموشی پر مجبور تھا، ورنہ گولی اس کی کھوپڑی میں مارتا۔ براق خانزادہ میں کوئی فالٹ ہو سکتا تھا بھلا؟ اس میں بہت اچھے ہیں، پھر تو یہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا انہیں، وہ کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ فرحاد نے اپنی ہنسی ضبط کی اور خود بھی باہر دیکھنے لگا۔ وہ فرنٹ پر بیٹھا تھا جبکہ سرتاج ایک طرف پیچھے سمٹی ہوئی تھی اور دوسری طرف براق پھیل کر تو بیٹھا تھا، لیکن اس کی امیج بالکل چومبو ہو چکی تھی۔ تقریباً مزید 10 منٹ لگے اور وہ گاؤں میں انٹر ہو گئے۔ لے جی، گاؤں میں آ گئے، اب آپ کو حویلی تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرحاد کی بات پر سرتاج مسکرا دی۔ کافی خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ فرحاد نے بھی چونک کر دیکھا، جبکہ براق تو کوکلس کے پیچھے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ بڑی حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ سرتاج شکریہ ادا کرتی باہر نکلی۔ فرحاد کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا تھا اس نے، اور سرتاج کو لگا کہ وہ دونوں چلے جائیں گے، شاید سب مہمان آج آ گئے تھے۔ وہ اندر جانے لگی کہ براق اور فرحاد بھی اندر کی جانب بڑھے۔ سرتاج حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی اور جیسے ہی ارمان کو دوڑ کر براق کے نزدیک آتے دیکھا تو دنگ سے کھڑی دیکھنے لگی۔ وہ ان کی بیٹی تھی اور شاید انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہ آئی ہے، البتہ براق سے ایسے ملے تھے جیسے وہ بہت کچھ ہو۔ سرتاج نے گرد دیکھا اور بھی بہت لوگ براق کے آس پاس اکٹھے ہونے لگے تھے۔ وہ بس بے وقوفوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارسلان خان نے نرم ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو وہ چونک کر مڑی۔ کیسی ہو سرتاج؟ وہ مسکرائے تو سرتاج بھی مسکرا دی۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ بہت مس کیا آپ کو، وہ اندر لے جاتے اسے بولے۔ براق نے نوٹ کیا تھا ارسلان خان کو اور پھر اگنور کر دیا۔ ارمان خان اسے لیے آگے بڑھ گئے اور سرتاج اندر چلی گئی۔ اندر کچھ ماحول ایسا تھا کہ سب خواتین قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں اور باہر مرد حضرات ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور قہقہ میں مصروف تھے۔ وہ بچان کے پاس آگے اور آہستگی سے سب سے ملی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ قرآن خوانی مکمل ہونے کے بعد کھانا کھایا گیا، ایسا کھانا کہ مردوں کی بھی بھوک جگا دے۔ برسی تو خیر کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، جبکہ ابھی 5 سال ہی تو ہوئے تھے اس کی ماں کو فوت ہوئے، لیکن اس کا باپ ناجائز سزا دینے اور سب کو بھلا دینے میں ماہر تھا بہت جلد۔ سرتاج بھی جان کے پاس بیٹھی تھی، مسکرا کے سب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سب اسے اچھے سے ملے تھے، بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ارمان خان براق کو اندر لے آیا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا جس کو اس کے باپ جیسا شخص اتنی عزت دے رہا تھا۔ گلالا نے براق خانزادہ کو دیکھا، وہ اکڑا کھڑا تھا، اس نے جھک کر کسی سے ملنا پسند نہیں کیا تھا۔ گلالا منہ بنا کے وہاں سے ہٹ گئی۔ عجیب لوگ ہیں اس گاؤں کے، ہر دوسرا اکڑا ہوا ہے۔ وہ بڑبڑائی کہ اچانک اس کی نگاہ میر حاکم پر گئی۔ وہ چیئر کھینچے بیٹھا تھا کیونکہ لون میں سب آ گئے تھے، تو وہ باہر بیٹھا تھا اور سکون سے سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی گلالا کو غصہ چڑھا۔ وہ تنفن کرتی اس تک پہنچ گئی۔ کوئی احساس نہیں، یعنی آپ پر ایک احسان میں نے کیا ہے کہ کسی کو بتایا نہیں شرابی ہیں آپ، اب سگریٹ پی رہے ہیں، مطلب بے شرمی کی کوئی تو حد ہوتی ہوگی۔ ساحل چچو کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے اور آپ نہایت خود غرض ترین انسان ہیں۔ میرا بھی جگہ سے اٹھا اندر بڑھنے لگا۔ گلالا اس کے سامنے آ گئی۔ منہ دبا کے آپ ٹام کروز نہیں بن جائیں گے، کیا پرابلم ہے آپ کا؟ وہ ایک نگاہ اسے دیکھ کر گزر گیا۔ گلالا نے دیولی چڑھائی۔ کوئی اس سے پوچھ لیتا آخر اس کا پرابلم کیا تھا، لیکن اسے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا اس کے نزدیک۔ وہ اندر آ گیا۔
وہ اندر آتے ہی اس کی جگہ بے جان کے پاس بیٹھی وہ اندر آتے ہی اس کی نظر بے جان کے پاس بیٹھی ایک حسین سی لڑکی پر گئی۔ اسے لگا یہاں سب چیز نظر انداز کر دینے کے قابل ہے سوائے اس کے جو اس وقت اس کے سامنے ہے۔ بہت غور سے وہ زرتاش کو دیکھنے لگا جو سفید اور گلابی سی تھی، اور دیکھ تو اسے براق بھی رہا تھا۔ اپنی پہچانا کرانے کے چکر میں وہ ایک لفظ بھی نہ بولا، جبکہ کئی بار سب نے اس سے پوچھا شیری کے بارے میں۔ شیری کے بارے میں، اس کے خود کے بارے میں، لیکن وہ تو ٹھیٹ زبان کو تالے لگا کے کھڑا تھا۔ یہ تو آسان حد تھی لڑکی، لیکن معلوم نہیں کیوں پہچانی کرانا چاہ رہا تھا وہ۔ فرحات نے ہی جواب دی اور پھر براق وہاں سے نکل گیا۔ کتنا جنگلی ہے آج تک، ارسلان ذرا غصے سے بولے۔ زرتاش اپنی جگہ سے اٹھی اور گلالہ کے پاس جانے لگی جو کہ باہر کلستی کھڑی تھی۔ زرتاش میر حاکم کے پہلو سے نکل کر چلی گئی۔ آپ ہی، گلالہ نے زرتاش کو اپنی سمت آنے کو کہا، اور وہ پری 2 لمحے میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے ایک مدھم سی خوشبو خود میں اتاری اور باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ ساحل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھنے لگا۔ البتہ میر حاکم کافی بیزار تھا، اس نے ان کا ہاتھ ہٹایا۔ زرتاش اور گلالہ نے بھی یہ منظر دیکھا۔ دیکھیں کس قدر بدتمیز انسان ہے یہ۔ تم نہ انوالو ہونا، ایسے بھی بہت تمہیں لوگوں سے پنگے لینے کا شوق ہے۔ زرتاش نے توجہ ہٹاتے ہوئے گلالہ کو گھورا، جبکہ گلالہ سر جھٹک گئی۔ دوسری طرف سرد بےتاثر نگاہوں سے وہ ساحل کو دیکھ کر باہر چلا گیا۔ ساحل کچھ خفیف سا ہوا اور زرتاش اور گلالہ کی جانب دیکھا، جو خود بھی دونوں شرمندہ تھی، لیکن وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتا ان کی جانب آیا اور ان دونوں سے باتیں کرنے لگا۔ لالا، فرحات کی چیخ پوری حویلی میں گونجی تو شیری دوڑ کر باہر نکلی۔ بغیرت آدمی، تم ہم کو کمزور سمجھتا ہے؟ ہاں، لڑکی دیکھ کر ٹھڑک نکال رہا تھا۔ ہم گونگا ہے، ہمارا قسمت منحوس ہے، تو یہ سب ہے تمہارے اندر ہمارے لیے؟ کمنڈر آدمی، تم کو ہم 2 منٹ میں غائب کر دے گا، وہ دھاڑا۔ لالا، اور کیا بولتا؟ آپ نے تو کہا کہ تم بولے گا تو وہ لڑکی پہچان لیتی آپ کو۔ تو تمہیں یہی سوچا تھا کہ ہم کو گونگا کہے؟ لالا، وہ ارمان کی بیٹی ہے۔ براق سے پیچھے دھکیل کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے اس کو سگریٹ پکڑا دی، اس نے لمبا کش لیا۔ فرحات ہاتھ مسلنے لگا، جبکہ شیری اوپر ہنس پڑی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ فرحات کی حیثیت براق نے گھر کے فرد کی رکھی ہوئی تھی، تبھی شیری کا بھی اسے کوئی پردہ نہیں تھا۔ ہم کچھ سوچ رہا ہے۔ جی لالا، سوچنا ہی ہے آپ نے۔ تم اپنا بکواس بند کرے یا ہم تمہارا مغز میں گولیاں اتار دیں۔ وہ بڑکا۔ فرحات چپ رہ گیا، جبکہ شیری نیچے آ گئی۔ سلام لالا جی، وہ اس کے گلے سے لگی۔ لے آیا ہے تمہارا سلیم، اس نے آواز لگائی تو سلیم اندر بوتل کی جین کی طرح حاضر ہوا۔ بی بی کا سامان باہر سے لا کر دو۔ اس کے حکم پر سلیم باہر چلا گیا، جبکہ شیری کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ براق کی پرسوچ نگاہیں اس گلابی گال والی لڑکی پر تھی۔ وہ ایک نکتے کو گھور رہا تھا۔ فرحات بھی اس کے پاس ہی تھا۔ لالا، کوئی حکم؟ کوئی انتظام لگائے ذرا، ہمارا دل پیار کا ہے، وہ سرور کسی کیفیت میں بولا تو فرحات سر ہلا کے باہر نکل گیا۔ زرتاش ارمان، ہمارے راستے میں آنے والا خوبصورت کانٹا ہے۔ تم سما گلالی، وہ تصور میں اسے سوچنے لگا۔